أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ لیسن میں ہم آج بھی مد منفصل کو ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ اسی کی پریکٹس کریں گے۔ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ ضرب اللہ ضرب اللہ ضرب اللہ۔ باللہ نہیں کرنا، اللہ کا نام یہاں پر ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے۔ ضرب اللہ ضرب اللہ مثلا 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 عبدا مملوكا لا يقدر عبدا مملوكا لا يقدر عبدا عبدا مملوكا لا مملوكا لا يقدر 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 على على شيء 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 ومن رزقناه ومن رزقناه ومن رزقناه ومن رزقناه۔ یہاں پر آپ دیکھیے جزم ہے۔ ایک تو اصول یہ یاد رکھیے کہ اگر جزم ہو اور اس کے بعد تشدید والا حرف آ جائے تو جزم والے حرف کو ہم سکپ کر دیتے ہیں اور تشدید والا حرف پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد اگر ادغام یرملون میں سے یا را لام میم واو نون ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، اور اگر لام اور را آ جائیں تو وہاں پر ادغام بغیر غنہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں پر جب نون کو مرج کر دیں گے اور میم کو را سے ملائیں گے تو ادغام کریں گے، لیکن یہاں پر کوئی غنہ ہم نہیں کریں گے۔
وَمَن رَّزَقْنَاهُ ومن رزقناه مِنَّا منا رِزْقًا رزقا حَسَنًا حسنا فهو فهو ينفق ينفق منه منه سرا وجهرا سرا وجهرا سرا وجهرا سرا وجهرا هل يستوون هل يستوون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم بل أكثرهم بل أكثرهم بل أكثرهم لا يعلمون لا يعلم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون هل يستوون यहाँ पर वक्फ की सूरत में मैंने बहुत ज्यादा वाव की मद को बढ़ा के पढ़ा है। क्या उसकी रीजन आपको पता है?
जी, उसकी रीज़न ये है कि अगर अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या मद्दा अगर खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश हो और उसके बाद हम किसी हर्फ के ऊपर आर्जी तौर पर वक्फ कर रहे हों और जज़म आ जाए, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर हम आर्जी मद करते हैं। इस वजह से हमने इस पेश को जो 2 हरकत तक बढ़ानी थी उससे ज़्यादा हमने बढ़ाकर पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर हम आर्जी मद कर रहे हैं और कंडीशन बदल गई है। هل يستوون هل يستوون الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم بل أكثرهم لا يعلم بل أكثرهم لا يعلم بل أكثرهم لا يعلم وضرب الله وضرب الله وضرب الله وضرب الله مثلا رجلين مثل الرجلين रा को यहाँ पर पुर कीजिए مثلا الرجلين مثل الرجلين مثلا الرجلين مثل الرجلين أحدهما 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 أبكم أبكم لا يقدر لا يقدر لا يقدر لا يقدر على شيء على شيء وهو وهو كل كل على مولاه على مولى على مولاه على مولى أينما 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 يوجهه يوجهه ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसमें हा दो इकट्ठे आ रहे हैं और जीम के ऊपर भी तशदीद है और हा के ऊपर भी वन आफ्टर वन, और इसको थोड़ी सी आपने केयरफुली पढ़ना है। युवज्जिहु يوجهه لا يأتي لا يأتي بخير بخير هل يستوي هل يستوي هل يستوي هل يستوي هو هو ومن يأمر ومن يأمر ومن يأمر ومن يأمر بالعدل بالعدل وهو وهو على صراط على صراط صاد को पुर कीजिए, रॉ पुर है, तो पुर है,
ये पूरा हर लफ्ज जो है ये पुर करके पढ़ा जाएगा। अला सिरातिम على صراط मुस्तकीम مستقيم وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وضرب وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه ولا يأتي بخير وهو كل وهو كل على مولاه أين يوجهه لا يأتي بخير وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير وهو كل على مولاه أينما يوجهه يأتي بخير जी खा को पुर करके पढ़िए क्योंकि ये मोटा हर्फ है। बी खैर بخير हल यस्तवी हुआ वमन يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هل هل يستوي يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم आयत नंबर 76 के अंदर हम अहदुहुमा के अंदर देख रहे हैं कि मीम के ऊपर अलिफ मद्दा है और राइट आफ्टर अलिफ मद्दा हमजा है अब का मुंह के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में जो आपके साथ पहले भी जिक्र कर चुकी थी इस मद के हवाले से कि जब अलिफ मद्दा वाव मद्दा या याय मद्दा या जिसको हम मद्द असली कहते हैं, मद्द असली के बाद अगर हमजा आ जाए और दो कलामात में हो, पहले कलमे का इख्तिताम मद्द असली के साथ हो रहा हो और नेक्स्ट जो कलमा है उसका आगाज
حمزہ کے ساتھ ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں وہاں پر ہم مد منفصل کرتے ہیں. مد منفصل کی مقدار کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی مقدار 2 حرکات کی جتنی بھی ہوتی ہے 3 الف کے برابر بھی ہوتی ہے، اور عموماً اس کو بعض دفعہ 4 حرکات کے جتنا بھی اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کو ہم احدہما ابکم، اس کو ہم 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے بھی لمبا کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم احدہما ابکم اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جس میں ہم نے الف کو یا الف مدہ کو ہم نے 2 حرکات تک ہی اس کو کھینچ کر لمبا کیا ہے اور ہم نے آگے پڑھا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضرب بیان کی اللہ تعالیٰ نے، ضرب اللہ تعالیٰ نے بیان کی، مثلا ایک مثال. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت اور طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے اور ہماری سمجھ کے مطابق ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں، تاکہ ان مثالوں کے ذریعے سے ہم زیادہ اچھے طریقے سے سچویشن کو سمجھ سکیں اور زیادہ اچھے طریقے سے ہم اس کے اوپر پھر عمل بھی کر سکیں. ضرب اللہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے، مثلا ایک مثال، عبدن ایک غلام کی، مملوکن ملک میں آیا ہوا، لا نہیں، یقدرو نہیں اختیار رکھتا، علی اوپر، شیئن کسی چیز کے، ومن اور ایک شخص کے، رزقناہ عطا کیا ہم نے جسے، رزق منا اپنی طرف سے، رزقن رزق، حسنن اچھا، فہوا پس وہ، ینفقو خرچ کرتا ہے، منہو اس میں سے، سرن پوشیدہ، وجہرن اور ظاہر. اللہ تعالیٰ یہاں پر 2 قسم کے لوگوں کی مثال بیان فرما رہے ہیں. پہلا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، یا ایک مالک ہے جس کے 2 غلام ہیں. ایک غلام کو کوئی کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں ہے کچھ بھی کرنے کا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جس کو بہت زیادہ عطا کیا، اپنی طرف سے بہت اچھا رزق عطا کیا، اور وہ رات اور دن اس میں سے خرچ کرتا ہے، ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی. ظاہری طور پر بھی وہ خرچ کرتا ہے دن رات، اور پوشیدہ طور پر بھی وہ دن رات خرچ کرتا ہے. اس مثال سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ اصل میں یہ مثال ہمیں توحید کا سبق دیتی ہے کہ جو باطل معبود ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ہماری کسی بات کا ریاکٹ کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی بات کو جانتے ہیں، نہ کسی قسم کا اختیار رکھتے ہیں، کیا وہ مالک حقیقی جو ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، جو رزق کو اپنے بندوں میں تقسیم کرتا ہے، صبح شام دن رات، ہر لمحہ ہر پل، ظاہری اور پوشیدہ، سب کے سامنے بھی اور بہت چھپ کر بھی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایسی چیز سے پاک ہے. سمجھ رکھنے والے ایک انسان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اگر 2 غلام ہیں جن میں سے ایک غلام کو کوئی قدرت اور طاقت حاصل نہیں ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق بے شمار دیا ہوا ہے، اگر وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، تو باطل معبود جن کو انسان اپنے ہاتھوں سے تراشتا خراشتا ہے اور ان کو بنا کر اپنے سامنے رکھتا ہے، اور وہ کسی قسم کی اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ہستیاں جو کہ مر چکی ہیں،
فوت ہو چکی ہیں، فوت بزرگان دین جو ہیں وہ بھی کسی چیز پر قدرت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو وہ کیسے ہمارے لیے کسی بھی قسم کے فائدے مند ہو سکتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، جو حی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور رزق کے تمام اختیارات اور انسان کی تقدیر کے تمام فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو تمام تعریفیں اسی رب کے لیے ہیں، بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر لا نہیں یعلمون، وہ جانتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں دوسری مثال بیان فرماتے ہیں، اور وہی توحید کے متعلق ہے، وَضَرَبَ، اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے، مثلا ایک مثال، رجلین، دو مردوں کی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، یہاں پر تثنیہ کا صیغہ، جو ہم نے اسے بیشتر گرامر میں پڑھا تھا، تثنیہ کا صیغہ وہ استعمال ہوا ہے یہاں پر، زبر، اس کے بعد یا ساکن اور نون، رجلینی، دو مردوں کی، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، ابکم، جو گنگا ہے، لا، نہیں، یقدرو، نہیں اختیار رکھتا، علی، اوپر، شیئن، کسی چیز کے، وہوا، اور وہ، کلن، بوجھ ہے، علی، اوپر، مولاہ، اپنے مالک کے۔ ایک ایسا شخص کہ جو گنگا ہے، کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے، وہ کس قدر بیکار سا انسان ہو سکتا ہے اور بوجھ ہو سکتا ہے اپنے مالک کے اوپر۔ اینما، جہاں کہیں بھی جاتا ہے، یوجہہ، وہ اسے بھیجتا ہے، لا، نہیں، یاتی، وہ لاتا، بخیرن، کوئی بھلائی، اس کا مالک اس کو جہاں پر بھی بھیجتا ہے تو وہ وہاں سے کوئی خیر اور بھلائی لے کر نہیں آتا ہے۔ یہ مثال ہے اس شخص کی جو گنگا بھی ہے اور بے اختیار بھی ہے، قدرت نہیں رکھتا، اپنے مالک کے اوپر بوجھ ہے اور کوئی خیر اور بھلائی لے کر نہیں آتا ہے۔ حل، کیا، یستوی، برابر ہے، ہوا، اس شخص کے، ومن، اور وہ جو، یأمر، حکم دیتا ہے، بالعدل، انصاف کرنے کا، وہوا، اور وہ، علی، اوپر، صراطی، راستے کے، مستقیم، سیدھے راستے پر ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے، یا دوسرا وہ مرد ہے جو کہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور خود بھی صراط مستقیم کے اوپر چلنے والا ہے۔ تو کیا یہ دونوں اشخاص، یہ دونوں مرد جو ہیں وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کسی بھی قسم سے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو سوسائٹی کے لیے فائدے مند ہے، عدل اور انصاف کے اوپر قائم ہے، لوگوں کے اندر، مخلوقات کے اندر عدل کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ سیدھے راستے کے اوپر ہے، اور اگر وہ خود سیدھے راستے کے اوپر ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے جو جتنے بھی وابستگان ہوں گے ان کو وہ سیدھے راستے کی ہی تلقین کرے گا۔ تو اگر یہ دو شخص آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ایک وہ جس کے پاس نہ کوئی قوت ہے نہ اختیار ہے اور وہ گنگا بھی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح باطل معبود ہیں جو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، یا پھر وہ فوت شدہ بزرگان دین ہیں، یا وہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ ہماری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، وہ ہم ان سے کچھ مانگے تو وہ سن نہیں سکتے ہیں، وہ ہماری داد رسی نہیں کر سکتے ہیں، ہماری فریاد کو سن نہیں سکتے ہیں، ہماری مدد نہیں کر سکتے ہیں، اور وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَهُ، اور ایک ایسا شخص جو کہ اپنے مالک کے لیے بوجھ ہے، کوئی خیر نہیں لے کے آتا۔ اور اسی طرح جو باطل معبود ہیں، کیا ان سے کوئی خیر کی توقع انسان رکھ سکتا ہے؟ جو اپنے لیے کوئی خیر نہیں کر سکتا، اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں وہ اڑا سکتے، وہ کسی دوسرے کو کیا خیر پہنچا سکتے ہیں؟ حل یستوی، اور وہ شخص جو کہ عدل پر قائم ہے سوسائٹی کے اوپر، اور پھر اسی طرح اللہ کی ذات جو بہت زیادہ عدل والا ہے، اور اسی کے عدل کے نظام کے تحت تمام کائنات چل رہی ہے، اور نظام کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اسی کے عدل کے ساتھ چل رہا ہے، اسی وجہ سے، اسی عدل کی بنیاد پر یہ کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہی حق پر ہے اور حق کے اوپر چلنے کی تلقین فرماتا ہے۔ تو انسان کو یہ سوچنا ہے کہ اس نے کس کی عبادت اختیار کرنی ہے، کس کی بندگی اختیار کرنی ہے۔ یہ عقل اور سمجھ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے والی آیات ہیں، انسان کو تدبر اور تفکر اور غور و فکر پر مجبور کرنے والی آیات ہیں کہ انسان خود سوچے کہ اگر
مخلوقات کے اندر ایسی چیزیں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی ہیں، تو خالق اور مخلوق کیسے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی تمام جتنی بھی اقسام ہیں ان سب سے ہمیں بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔